نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ریت کی چینی. حضرت ابن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسقلان میں ایک نوجوان مرد خدا کو دیکھا جو ہمارے پاس آ کر بیٹھتا اور اچھی اچھی باتیں سناتا. ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اسکندریہ جا رہا ہے. اس کی نیک صحبت کے اثر سے میں بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا. میں نے کچھ روپیے ساتھ لے لیے اور راستے میں وہ روپیے اسے دینا چاہے. یعنی کچھ پیسے ساتھ میں لیے، راستے میں وہ روپیے اسے دینا چاہے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے زور دیا کہ ضرور لے لو. اس نے ریت مٹھی بھر کر اپنے پیالہ میں ڈالی اور دریا کا کچھ پانی اس میں ڈالا اور وہ پیالہ میرے آگے بڑھا دیا کہ لو کھاؤ. میں نے دیکھا کہ پیالہ میں شکر ملے ہوئے لذیذ ستو ہے. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ جس کا کام اس طرح چل رہا ہے اسے روپیوں کی کیا ضرورت ہے. سبق یہ ہے اللہ والے کہ ان کے لیے ریت بھی چینی بن جائے، چینی یعنی شکر، اور ایک ان کی مثل بننے والے بھی ہیں جنہیں دیسی چینی بھی نہ ملے. حضرت ابو ایوب حمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ دیلمی رحمت اللہ علیہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو اپنی سواری کے گدھے کو کہیں باندھا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے کان میں یہ کہہ دیتے کہ جا جنگل میں کچھ کھا پی کے آ اور فلاں وقت یہاں پہنچ جانا. چنانچہ گدھا جنگل میں چلا جاتا اور ٹھیک اس وقت پر جس وقت کا اسے کہا جاتا وہ واپس وہیں پہنچ جاتا تھا. سبق یہ ہے اللہ والوں کا اقتدار کہ جانور بھی تعمیل حکم کرتے ہیں. ایک یہ بھی ہے جو ان کی مثل بنتے ہیں کہ کسی گدھے کے قریب آئیں تو 2 لتیاں کھائیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 رات اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے بتا دے کہ کل جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. تیسری رات مجھے ہاتف سے ایک آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ تمہاری جنت میں ساتھی میمونہ ولید ہوگی جو کوفہ میں رہتی ہے. میں کوفہ گیا اور میمونہ کا دریافت کیا. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ایک دیوانی عورت ہے جو ہماری بکریاں چرانے جایا کرتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے. میں نے چراگاہ کا پتہ لیا اور شہر سے باہر جنگل میں نکلا. دیکھتا کیا ہوں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں اور کچھ بھیڑیے ملے جلے پھر رہے ہیں. بکری اور بھیڑ ملے جلے یعنی ایک ساتھ پھر رہے ہیں. نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہے اور نہ بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے ہیں. میں وہاں بیٹھ گیا. اتنے میں میمونہ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عبداللہ، وعدہ تو جنت میں ملنے کا ہے، یہاں نہیں. ملنے کا جو سوال ہے وہ تو جنت میں ہے، وعدہ تو جنت میں ملنے کا ہے، یہاں نہیں. میں نے کہا تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟
وہ بولی جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ ان بھیڑیوں نے بکریوں سے صلح کب سے کر لی ہے؟ اس نے کہا جب سے میمونہ نے خدا سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبق، اللہ والے اسرار کے واقف ہوتے ہیں، یعنی راز کی بات سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور ان کے دم قدم سے بھیڑیوں اور بکریوں میں بھی امن قائم رہتا ہے۔ ایک یہ مثل بننے والے بھی ہیں کہ ان کے دم قدم سے باپ بیٹے میں، بھائی میں، ساس بہو میں اور گھر بھر میں جنگ جاری ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے شراب آلود منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا بے شرم، اب تو سری بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو حضرت سری نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے سری، تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا ہے، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا۔ حضرت سری تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سبق، اللہ والوں کی برکت اور نسبت سے کایا پلٹ جاتی ہے اور مردود بھی مقبول بن جاتا ہے۔ ایک عارف نے ایک مغرور شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر زار و قطر، یعنی گھوڑے کو، ایک آدمی کو، یعنی مغرور یعنی جو گھمنڈ والا آدمی تھا، مغرور شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر از راہ تعجب اس سے پوچھا کہ بھائی اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کا خاص معتمد، اعلیٰ مصاحب اور اس کی خلوت کا مونس ہوں۔ وہ سوتا ہے تو پہرا میں دیتا ہوں، اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا میں کھلاتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی میں پلاتا ہوں۔ مجھے اس بات پر بڑا ناز ہے کہ بادشاہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ مجھے پیار سے دیکھتا ہے۔ عارف نے پوچھا اگر تم سے کسی کام میں غفلت یا خطا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا کوڑے لگتے ہیں اور مارا جاتا ہوں۔ عارف نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر فخر و ناز تو مجھے تم سے بڑھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ مجھے خود کھلاتا پلاتا ہے، سو جاؤں تو میری حفاظت کرتا ہے اور تنہائی میں میرا مونس بن جاتا ہے، اور مجھ سے کوئی غفلت یا خطا ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور ہر روز دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت سے مجھے دیکھتا ہے۔ وہ بادشاہی غلام اس بات سے متاثر ہوا اور گھوڑے سے اتر پڑا اور کہا مجھے بھی اس بادشاہ کا غلام بنا لیجئے۔ سبق، جو انعام و اکرام اللہ نے اپنی مخلوق پر کیے ہیں
ایسے انعام و اکرام کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین